سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد ہمارے علم میں ہو کہ کوئی چیز جو ہے بہت خطرناک ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو بچنے کی کوشش کریں گے کامن سینس اور خطرناک ہے تو اس سے حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے بچنے کی کوشش کریں گے گھر میں کوئی دوائی ہے ایسی میڈیسن ہے کہ بہت خطرناک ہے اگر کوئی بچہ کھا لے تو اس کو ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اس کی ہم کتنی حفاظت کریں گے کہ بھئی یہ بچوں سے بچانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بچہ کھا لے تو پریشانی ہو بعد ظاہر ہے تو جو بھی چیز خطرناک ہو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ہے کہ اس چیز پہ منحصر ہے انحصار ہے کہ اس کی انفارمیشن اس چیز کی کتنی مستند ہے اور کتنی جو ہے قابل قبول ہے وہ ظاہر میڈیسن پہ لکھا ہو تو پھر تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو لکھا ہو بھی ہے اس پر کوئی بتائے تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو کیا پتا جب اس پہ لکھا ہوگا تو مستند ہوگی چیز نہیں میڈیکلی بات کی گئی ہے بھائی اس کو بہت بچانا چاہیے حفاظت کرنی چاہیے تو آخرت کی سب سے جو خطرناک چیز ہے دوستوں ہم تو ایمان والے لوگ ہیں الحمدللہ قرآن والے لوگ ہیں ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہے آخرت کا ہر مومن المومنات جو اس کا شعور رکھتا ہے عقلاً بھی احساساً بھی کہ سب سے خطرناک چیز جو آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انسان کی بنائی ہے وہ جہنم ہے اور جو انسان کے انعام کے لیے جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے دنیا کی آخرت کی کیا چیز ہے جہنم بہت بڑی چیز بہت ہی بری جگہ ہے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے اللہ معاف فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے ہر مسلمانوں کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں الٹے منہ گرانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے وہ
جب وہ چیز بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو الٹے منہ جہنم میں گرانے والی چیز کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ خطرناک انسان کی زبان ہے. دیکھ بہت بڑی انفارمیشن دی ہے اللہ کے نبی نے کہ اگر اس جگہ سے بچنا چاہتے ہو، یہ ہے نا پیغام جو بہت ہی خطرناک جگہ ہے مان لیے، تو اس کے بچنے کے لیے ایک سب سے بڑی ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کو بچاؤ. سب سے زیادہ جو انسان کو جہنم پر فل کرے گی مردوں کو اور عورتوں کو، کون ہوگی چیز؟ انسان کی زبان ہو. بہت ہی خطرناک چیز ہے زبان، بہت زیادہ. اس سے زیادہ خطرناک اور کیا چیز ہوگی انسان کو جہنم میں لے جائے. اللہ نے اس کے فائدے بھی بہت رکھے ہیں، جتنی خطرناک ہے مفید بھی بہت ہے. زبان نہ ہو تو ذائقہ نہ آئے کھانوں کا انسان کے لیے، کسی کو مزہ نہ آئے کیا چیز کھائیے، ٹھنڈا کھائے، گرم کھائے، میٹھا کھائے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آواز ہی نہ ہو انسان کی، اگر زبان نہ ہو تو بول بھی نہیں سکتا. کتنا بڑا انعام اللہ پاک کا زبان دیا. اور بھی بہت سے فائدے ہیں زبان کے. میڈیکلی آپ اس پر ریسرچ کر لیں، زبان انسان کے جسم کے ایک بہت ہی اہم جز ہے. لیکن اگر آخرت کے حساب سے دیکھیں اس کو تو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. سب خطرناک، اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان. ایک قول، کتنا حدیث ہے، ایک قول زبان سے نکلا ہوا ایسا ہے کہ وہ اسے جہنم کے اندر پہنچا دیتا ہے. کافی جہنم یعنی ایک قول. تو ساری عبادتیں، ساری مجاہدات سب کس پہ رہ جاتے ہیں؟ ایک قول پہ رہ جاتے ہیں. تو حفاظت کا درجہ یہ کہ ایک قول بھی انسان کا ایسا نہ ہو کہ جو اس قسم کا زبان سے نکل جائے، اس کی عبادت رہ جائے. اب یہ معیار بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم مانے نہ مانے تو اسی چیز ہے. اس پہ سب سے بڑی چیز تو جو فکر ہے دوستو، جس کو فکر ہوگا جہنم سے بچنے کا تو وہ تو یہی تلاش کرے گا کہ سب سے بڑی چیز کون سی جس سے بچوں گا، جہنم سے بچوں. اب کتنا بڑا راستہ بتا دیا اللہ کے نبی. فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ایک قول نکلتا ہے انسان کی زبان سے، ایک قول. اس قول کی بدبو جو ہے اس گھر میں ہی نہیں ہوتی، صرف ایک قول زبان سے نکلتا ہے. محلے میں نہیں ہوتی، شہر میں نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اتنی بڑی چیز، پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے اس قول سے. جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک قول اگر گندا سمندر میں آپ ڈال دیں تو سمندر کے سارے جتنے سمندر کتنے پانی آپ دیکھ لیں، کڑوا زہر ہو جائے سارا پانی سمندر کا. یہ زبان ہے دوستو. کتنی آفات ہیں اس میں، آپ غور کریں اس پہ. تو جتنی گناہ ہیں جڑ ساری زبان سے جا کے نکلتی ہے. اور ایک ایک گناہ کے آپ ہم دیکھیں سزا. جھوٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان سے نکلتا ہے. آپ اس کی سزائیں دیکھ لیں. غیبت کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان سے نکلتی ہے. چغلی کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان سے نکلتی ہے. واہیات فضول باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زبان سے نکلتی ہے. گالی گلوچ کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان سے نکلتی ہے. ایسی ایسی خرافات زبان سے نکلتی ہیں کہ انسان جو ہے اس پہ خود حیران ہو جاتا ہے. چلتا پھرتا گھر ہوتا ہے، اس کی بدتمیزی سے ایک لفظ غصے میں نکل جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. سارے زندگی کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کس طرح میرے منہ سے زبان سے چیز نکل گئی. تو بے انتہا خطرناک چیز ہے زبان. اور یہ دیکھ لیں کہ تسبب کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زبان کی حالت ہے. کوئی آدمی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تصفیہ میں جب تک انسان
اپنی زبان کو نہ سنبھالے، اپنی زبان کو نہ رکھے، بہت بڑی چیز ہے۔ زبان کے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں، کیسے اس کی زبان کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے کہ زبان ہماری جو ہے کنٹرول میں آ جائے، الحمدللہ اعتدال میں رہنا چاہیے اس بات کو۔ بالکل یہ نہیں کہ ہمیں گونگے ہو گئے بولی نہ، خاموش ہونے کا حکم ہے، نہیں۔ سب سے بڑا علاج جو زبان کا ہے، سن لیں، ہمارے نقش بندی سلسلے میں اس کی ایک ٹرم ہے، یہ قلت کلام۔ قلت کس کو کہتے ہیں؟ کم گفتگو کیا ہو، کم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے خاموشی، جتنی خاموشی اختیار کی اتنی ہی وہ نجات پا گیا۔ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے۔ دیکھیں کتنے گناہوں کی جڑ اور علاج کتنا ہے، کتنا آسان ہے، اور خود ہمارے پاس موجود ہے۔ جتنے اب ہم خاموشی اختیار کریں گے، الحمدللہ، بولتا ہے کوئی بولتا رہے، خاموشی اختیار کرے انسان، بس ختم، اندر سے صاف رہتا ہے انسان کا، ہلکا ہوتا ہے آدمی۔ جو بیٹھے ہوئے جاتے ہیں رات کو بڑا ہلکا ہوتا ہے، ورنہ اتنا بوجھ لے کر جاتا ہے، اتنا یار میں نے اس کو ایسے کہہ دیا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یار میں نے یہ بات غلط کی ہے، اس کے دماغ میں مشین چلتی ہے، یار وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں یار وہ معاملات خراب تو نہیں ہو گئے، میں نے تو ایسے تھوڑی کہا تھا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ سوچتے رہے بیٹھ کے، اگر یار میں ایسے نہ کہتا تو یار ہماری دوستی ختم نہ ہوتی۔ پھر اب اس کی فون کر رہے ہیں، اب پھر منتیں کر رہے ہیں، اب اس کی گزارشیں کر رہے ہیں اس کے بچانے کے لیے، لیکن ایک ایسا تیر ہے زبان جو نکل گیا واپس نہیں آتا، اور بڑا زہر اور آلودہ تیر ہے، زہر آلودہ تیر، جس کو جا کے لگ گیا اور اس کو اتنا بڑا زہر ہوتا ہے نا اس تیر کا کہ اس کو ختم ہی کر کے چھوڑتا ہے، اور جا کے سیدھا وہ تیر کہاں لگتا ہے انسان کے دل پہ لگتا ہے، اور وہ زخم پھر بھر نہیں سکتا۔ زبان کا بھرا ہوا جو زخم ہوتا ہے نا بھر نہیں سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے، معافی سے بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا علاج بتایا اس کا؟ خاموشی، قلت کلام۔ بھائی اس کلام کی 3 پوزیشن بتائی ہیں بزرگان دین نے، حالتیں ہیں بولنے کی۔ ایک تو ہے بولنا، جس کو کہتے ہیں مفید، زندگی میں ہے، کاروباری کی بات ہے، آپ بول رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی آپ کو دلزاری کیا کہتے ہیں اس کو، حوصلہ دے رہے ہیں کسی چیز کے اندر، یا کوئی اس کے دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اعتدال کے ساتھ طبع خوشی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ اپنے ازواج کے ساتھ کہانی بھی سنا دیتے تھے، کچھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ بالکل آدمی بت بن کے بیٹھ گیا۔ بہت احتیاط اس چیز میں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اعتدال اتنا ہو گفتگو کے اندر کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے، تو یہ بات جو ہے آخرت میں جا کے مفید بنے ہمارے لیے، اتنا انسان میں شعور پیدا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو گفتگو جو ہے وہ کیا ہے؟ مفید گفتگو ہے، الحمدللہ، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی کے لیے آپ فائدہ مند بات کر رہے ہیں، اس میں فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ مضر ہے، خطرناک گفتگو ہے، اس میں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی انسان کی برباد ہوتی ہے۔ وہی ہے یہ چیز، جب گناہوں کی باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، غصے کی باتیں، فضول باتیں، گالیاں گلوچ، جتنی باتیں ہیں، اس حالت میں آتی ہے، دوسری حالت میں گفتگو کے اندر۔ اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو زبان ہلنی ہی نہیں چاہیے بالکل بھی، اس کے لیے تو مکمل خاموشی چاہیے دوسری گفتگو کے لیے، اس کو کنٹرول، مختلف پل کو کنٹرول۔ اور تیسری چیز حالت ایسی ہے کہ اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عام ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کو بھی بزرگان دین نے کہا ہے یہ بھی
فضولیات کے اندر شمار کیا اس کو. مثال کے طور پہ آپ بیٹھیں، یہ تو عام ہوتا ہے کہ بھائی فارغ ہوئے وہ شام کو بیٹھ گئے، ہاں بھی آؤ بھی چائے پینا ہمارے ساتھ، ہاں بھی آؤ نا، بیٹھتے ہیں کوئی گپ شپ مارتے ہیں، کوئی مزے کی بات کرتے ہیں، مجلس کرنی عام لوگ، اس میں باتیں ہو رہی ہے، یار وہ سیاست فلاں کو کیا ہوا، اس کا کیا حال تھا، اس نے کیا کیا، ادھر سے مارا ہے ادھر سے مارا ہے، نہیں یار ایسے ہونا چاہیے تھا، بس اپنی اپنی رائے چل رہی ہیں اور گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں بیٹھ کے. اس میں ظاہر ہے آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں نہ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں، اس میں نہ دنیا کی بات ہے نہ آخرت کی بات ہے. مثال کہ آپ کسی سیاست کی بات کر رہے ہیں، یار نکال دینا چاہیے تھا، یہ وزیر اعظم آج صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ پیسے کھاتا ہے، اینڈ اس سے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں، مشورہ اس کو دے دیں، یا اس کو نکال آدمی کو، یا تیری باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا، یا کوئی کچھ بتانا کچھ بھی. یہ ویسٹنگ آف ٹائم ہے. گو اس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لیکن پھر بھی اس میں نقصان ہے. ان تینوں حالتوں میں جو ایک ہی حالت کی پرمیشن ملتی ہے، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کہ بھائی مفید بات ہوگی انسان کے لیے، اس میں گفتگو کریں، آپ الحمدللہ بات کریں احتیاط کے ساتھ. تو پہلی چیز جو ہے کیا ہے علاج اس کا؟ قلت طعام، خاموشی کو آدمی اختیار کرے. استھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی جو ہے یہ نفس، اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلا قدم ہے. سب سے پہلا قدم، ہم نفس کی حفاظت چلے نا، ہمیں سب سے پہلا قدم یہ ہے اٹھانا چاہیے. اگر ہم اس کی صفائی چاہتے ہیں اور صحیح اپنے آپ کو بننا چاہتا ہے انسان آخرت کے لیے، تو ہمارا سب سے بڑا پہلا لیسن یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، قلت کلام ہونا چاہیے. اس کے بعد چیزیں آتی ہیں دوسری سیکنڈری، کیونکہ جب گناہ سارے ادھر سے نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا انسان کے لیے وہ قلت کلام ہے. اپنی زبان کو انسان کنٹرول کرے اعتدال کے ساتھ بولنے کا. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے، دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر محفظ قولی کہ بندہ جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ قرآن فرما رہے ہیں بندہ کوئی بھی بات کرے گا نا تو ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک نگران مقرر کر دیتے ہیں. یہ قرآن پتہ ہے، اور جب چاہیں گے اس کو کھول دیں گے اس کے لیے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جیسے ہماری زبان ہلتی ہے اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور یا تو آپ سائنس بتا رہی ہے ہمیں کس طرح ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں، بلکہ یہاں تک سائنس بتا دیتی ہے کہ جتنی ہم باتیں کرتے ہیں اسپیس کے اندر سب جمع ہے، موجود ہیں، انہوں نے دیکھ لی سب گفتگو اسپیس میں جمع ہے. لیکن کیونکہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو کھول دے گا نا اس چیزوں کو. پہنچ تو گئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں، جتنی بھی زمین سے انسان کی گفتگو نکلی ہے وہ موجود ہیں، اسپیس کے اندر ہیں، لیکن وہ اس کی تشخیص نہیں کر سکتے یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے. وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی بات ابھی تک، وہ کرنا بڑا مشکل ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں سکتا ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا، جیسے میں گیا تو وہ نگران جو اللہ نے مقرر کی ہے سب سے پہلا حساب اسی کا ہوگا کہ اس کے کٹے چٹے کھول اس نے کیا باتیں کی تھی. اب میں کھڑا ہوں گا، دیکھ رہا ہوں گا، وہ ٹیپ چل رہی ہوگی میرے سامنے، ٹھک 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 ٹھک. تو کتنا دیکھیں، ایک ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہے کریں. ہم تو بالکل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے ہمیں جال میں جکڑا ہوا ہے. ہمارے اختیار میں کوئی چیز، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تب جا کے کامیاب ہوں گے. بھائی دوست، اپنی مرضی سے نہ ہم بول سکتے ہیں نہ ہم بات کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں. مرضی بھی اللہ کی چلنی چاہیے بولتے وقت، فضول بات نہیں. بات ریکارڈ ہو جائے گی، ہر بات ہر لفظ اللہ کے کام میں موجود ہوگا، جا کے بتانا پڑے گا. جن کو اس بات پہ یقین ہے کہ بھئی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں یقین نہیں میرا خیال، تو وہ کتنی احتیاط کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی مجلس میں ہم جا رہے ہیں، ایک مجلس میٹنگ ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور وہ جا کے اس کا جواب دینا ہے ہم نے، باس ہوگا اوپر، اور پھر اس پہ سزا بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا، غلط بات جس نے کی اس کو سزا ملے گی.
اور وہاں ٹیپ رکھ دیا گیا کہ ہر آدمی کی بات ٹیپ ہو رہی ہے، احتیاط سے بات کرو. احتیاط کرے گا آدمی؟ نہیں کرے گا، بولنے میں نہیں کرے گا، 100% کرے گا کہ یار بات ٹیپ ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوگی نا میرے منہ سے نکل گئی تو یہ تو جا کے سنائی جائے گا، باس کو پتہ چلے گا، وہ سنے گا تو مجھے تو پکڑ لے گا یہ تم نے بات کی ہے، تو مجھے سخت سزا ملے گی. بالکل بین اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ باتیں میرے پاس ٹیپ ہو رہی ہیں، یہ ٹیپ میرے پاس آئے گی اور آنے کے بعد میں سنوں گا، اور میری سزا جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. اور جہنم کا انداز کیا بتایا اللہ پاک نے؟ اوندے منہ پھینکا جائے گا گراتے ہوئے جہنم کے اندر. اس کی سزا ہے زبان کی زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں، اوندے منہ جہنم میں انسانوں کو پھینکا جائے گا. یہ ہے تصوف دوست، احتیاط احتیاط احتیاط. تو اب تو یہ پتہ ہے ٹیپ چل رہی ہے ہماری، میں یہ بول رہا ہوں ٹیپ چل رہی ہے، ایک ہی بلافظ نکلے گا ہمارا، وہاں بتایا جائے گی، اللہ تعالیٰ سنیں گے ساری بات، کیا بات کی تھی میں نے، کیا نہیں کی تھی، ایک ایک چیز. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، فقی بھی تھے، محدث بھی تھے، امام بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور صوفی بھی تھے. صوفی بھی تھے. صوفی کی نشانی کیا ہے؟ ہر امام، جو چاروں امام صوفی تھے، صوفی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اخلاق حمیدہ مکمل الحمدللہ ہوتے ہیں. یہ صوفی کی نشانی ہے. صوفی کی نشانی اور کوئی نہیں ہے. جو صوفی کہتے ہیں وہ ہوگا جس نے اپنے نفس پر زور لگا کر صاف کیا ہوا. اس میں سب سے پہلے چیز کیا آتی ہے انسان کی؟ اخلاق آتے ہیں، اخلاقی بنتے ہیں سب سے پہلے. یہ صوفی ہم کہتے ہیں اللہ والے، یہ پیر صاحب، یہ حضرت صاحب، تو یہ القاب سے خیال سے دیا کریں لوگوں کو. ہر آدمی حضرت صاحب اور صوفی صاحب، پیر صاحب بنانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ پہلے میں سے 5 منٹ بات تو کر کے دیکھوں، 5 منٹ میں بات تو کر کے دیکھوں، اس کے ساتھ تقریر میں بیٹھ کے تو دیکھوں، اسی کو پتہ چل جائے گا حضرت صاحب کا کتنے بڑے حضرت صاحب ہیں، صوفی صاحب کتنے بڑے ہیں. یہ بھی آج ہم نے ماحول بنا لیا ہے. حالانکہ صوفی صاحب یہ اللہ والا، یہ بڑا بہت پیر ہے، یہ گدی نشین ہے، جی تو فلاں ہے، تو جو ڈھکوں سے لگے. سب سے وعدہ چیز ہے اس کی، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا. سب سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ اخلاق حسنہ، وہ اخلاق جو نبی پاک میں اخلاق تھا. چہرے پہ مسکراہٹ، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اپنے وقت کی سیکریفائس کرنا، لوگوں کو فائدے کا سوچنا، اپنا نقصان سوچنا، لوگوں کے لیے قربانی کرنا، لوگوں کی فکر کرنا، بڑا اخلاق. ان کو پریفرنس کرنا، اپنے آپ پہ تکلیفیں برداشت کرنا الحمدللہ، اور خوشی سے لوگوں کی گالی سن کے خاموش ہو جانا. بڑے سے بڑا دشمن آ جائے تو اس کو دل سے معاف کر دینا، اس کو پتہ بھی نہیں، اس کے لیے دعا کرنا، اسے اخلاق کے لیے کرنا. اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہو آپ کے ساتھ، بہت بڑا ظلم کیا ہو، لیکن آپ دل سے اس کو برا نہ کہیں، کیونکہ آپ کہیں کہ اللہ بہت بڑا منصف ہے، وہی تیرا فیصلہ کرے گا. میں کہ تیرے خلاف رنجش رکھوں، اپنے دل کو کیوں خلاف کروں. اثار دینا، قربانی دینا، پیسہ خرچ کرنا، محبت سے ملنا، اخلاق سے ملنا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تو نہیں حضرت صاحب بس اکڑے بیٹھے بس. یہ کون سے اللہ والے کی نشانی؟ عام لوگوں میں مکس ہونا، لوگوں میں چلنا، خود اپنے سودے خریدنا، اپنی باتیں کرنا، اپنے کام کرنا، عام لوگوں میں بیٹھنا. لیکن جس کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں اس میں نور اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی خود اس سے عزت کرتا ہے. وہ عزت مانگتا نہیں، وہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے، مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، دائرے کے اندر ہنسنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اخلاق سمجھ جانے کے بعد وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس میں اللہ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایک حسن پیدا فرما دیتے ہیں. اس کا حسن بھی عجیب ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا مسکرانا بھی عجیب ہوتا ہے، اس کا غصہ بھی عجیب ہوتا ہے. سب پتہ ہوتا ہے کہ غصہ کوئی نہیں ہے، اس کا محبت کی بات کر رہا ہے، ڈرامے مار رہا ہے. ابھی غصہ کرے گا، تھوڑے دیر بعد انعام بھی دے دے گا ہمیں. صحابہ کرام کیا بات ہے، یہ تھے نا اخلاق نبی پاک کے، یہ ہیں اخلاق اللہ والوں.
لنگر کا والے نہیں، اور لنگر چل رہے ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں، اور بس نعت خوانی ہو رہی ہیں اور ڈھول ڈھڑپے ہو رہے ہیں اور شور شرابے مچ رہے ہیں. بس جس کے ہاں زیادہ چیزیں ہوں گی نا، لنگر چل رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں، عورتیں مرد سب آ رہی ہیں، اور جناب حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اور جناب ادھر بھی عورتیں ادھر بھی مرد، قوالیاں چل رہی ہیں. اے بڑا پیر ہے جی، بس اے بندے نال ملا دیں، اے پتر دے دینا جی، پکا پتر دے دینا. کس کا قصور ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ مجھے بولو. ہاں اس لیے کہ ہم سنت چھوڑ چکے ہیں نا. ہم مارتے ہیں شارٹ کٹ. کیا مارتے ہیں؟ شارٹ کٹ. اللہ نے کہا ہے کہ اٹھو، سبحان اللہ، اٹھ میرے بندے، میں تجھے ایک پرائیویٹ ٹائم دے رہا ہوں ملاقات کا. کون سا ٹائم دے رہا ہے؟ پرائیویٹ ٹائم. آپ کسی سے محبت کرتے ہو، 2 ٹائم ہوتے ہیں اس کے پاس. ڈاکٹر کنسلٹنٹ لے لیں. ایک کام آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں بات کی نہیں، کنسلٹنٹ سے اس پاس گیا، میں کہا آپ اس کے مجھ سے 200 پاؤنڈ لے رہے ہیں. ہاسپٹل میں ہوتے تو آپ مجھے مشورے دیتے، تو مجھے کیا کہتے ہیں؟ یا یو رائٹ، یو کانٹ سی می لائک دیٹ، سٹنگ بیفور می. تو مجھے ایسا نہیں مل سکتا تھا، تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں تیرے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں. تو میں بہت ہنسا. میں تو اپنے مقصد سوچ باتیں کرتا ہوں اونچی. میں کہا اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح انسان کو 2 ٹائم دیتا ہے. ایک تو پبلک ٹائم اللہ کا، یہ پبلک ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا. کون سا ٹائم ہے؟ اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں مسجد میں، لیکن عام مجمع میں بلا رہے ہیں. پبلک ٹائم ہے، سب سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب. ایک اس کا تو پرائیویٹ کنسلٹیشن، پرائیویٹ، وہ درخواست دینی پڑتی ہے اس کی ہر نماز کے بعد. تو اللہ جب قبول کرتا ہے اس انسان کی، تو پھر وہ اس کو اٹھاتا ہے. این تہجد کے وقت آواز آتی ہے. ہائے ہائے، اتنا کہاں سے آواز آتی ہے؟ بالکل نیچے آسمان سے آتی ہے. کہا میرے بندے میں آ گیا ہوں، تو نے مجھے کہا تھا نا پرائیویٹ، میری سے مانگی تھی نا تو نے اپائنٹمنٹ، آج اب میں نے تجھے بلا لیا. یہ ہے تہجد دوست. وہی انسان اٹھے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرائیویسی کرنا چاہتا ہے. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا نا مسجد میں نہ آنا تہجد کے لیے، لوگوں میں نہ آنا، بچوں کو بھی نہ فارغ کرنا، بیوی کو سائڈ پہ کر دینا، بس مصلی لے کے نہ رات کو ایسی ٹائم پہ آ کے سب سو رہے ہوں، ایسی ٹائم پہ آنا ہے. کیوں رات کو تہجد پہ افضل رکھے اللہ پاک نے، پرائیویسی رکھی نا. اب ہو رہا ہے وضو کا، ظاہر ہے دوست سے یار سے ملنے جا رہا ہے، منہ ہاتھ دھو رہا ہے، میک اپ کر رہا ہے پورا، یار سے ملنا ہے، سر میں لگائے رات کو، اور جناب میک اپ شیو کر رہا ہے، یہ مارا مسواک اور خوشبو لگا رہا ہے. لگاتے نہیں لگاتے؟ آپ کو پتہ نہیں کس ملنے کس سے جا رہے ہیں. یہ ملاقات ہے، عبادت تو کر رہا ہے، فرض جو تھی یہ فرض ہے تہجد. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تہجد فرض فرما دیتے. وہ تو عام پبلک میں فرض، جس طرح ہاسپٹل میں جاتے ہیں جنرل وارڈ، وہ کیا آؤٹ پیشنٹ ہے نا، آؤٹ پیشنٹ جاتا رہتا ہے بندہ، آؤٹ پیشنٹ، لائن لگی ہے، بیٹھے ہیں جناب، بیچ میں دیکھیں سب آؤٹ پیشنٹ. پرائیویسی میں آپ جا کے دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہلے کپ چائے کا آئے گا، پھر بات کریں گے جناب، نرس بھی آئے گی، وہ نخرے ہوتے ہیں وہاں پہ. آدمی سوچتا ہے بڑا، آپ جائیں گے وہی کنسلٹنٹ اٹھے گا، آپ کا کوٹ اتارے گا، آپ پلیز سٹ ڈاؤن ہیئر، یہ وہی ہے، یہ پیسہ بولتا ہے نا. اور وہاں کیا بولتی ہے؟ جب اللہ کرتا ہے وہاں محبت بولتی ہے، پیسہ تھوڑے دیتا اللہ. سبحان اللہ. تو کیا ہوئی تہجد؟ یہ عجیب ڈیفینیشن ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ پرائیویسی، یہ پرائیویٹ کال دیتا ہے، سارے دن دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے دیکھ لیتا ہے یہ آدمی کو، دیکھیں نا مجموعہ لگا ہے، اس میں سلیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ آدمی صحیح لگتا ہے بھائی، یہ کوشش کر رہا ہے، کوئی حلال کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور ماشاء اللہ ذکر اذکار میں لگا ہے، کسی پیر کو بھی پکڑا ہے اس نے، اور اپنے سب کچھ لگا ہے. کہتا ٹھیک ہے، فرشتوں کہتا جا اس کو اپائنٹمنٹ دیا میری پرائیویٹ، آج ملاقات کرنی میں نے اس سے. اب وہ آدمی سوتا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی رات کو، اور اس کو مچھر لڑنے شروع ہو گئے. پتہ نہیں کیا پتا نیند نہیں آ رہی، کیونکہ اب پرائیویٹ ہو چکی ہے نا اس کے، تو اب فرشتے کہاں سونے دیں گے اس کو. تو ایک دم محبت کی ایک جھلکی آئے گی اس کے دل کے اندر، اٹھے گا جناب، پھر میک اپ کرے گا پورا بہترین لگائے گا جناب، میرا وضو کر کے جناب، کبھی کبھی وضو کرتے کرتے نعت بھی آ جاتی ہے پڑھنے کے لیے. ہاں جو یہ تو ہوتا ہے پھر، جس طرح محبوب کے پاس جائے تو گانے شروع کرتے تھے نا، گانے چھٹی لے کے آ جائے بالما. تو وہ اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، وہاں کیا آئیں گی؟ ہم تو نعت کے شعر آنا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ فرشتوں نے تیاری کر دی، اب وہ آیا جناب تیار ہو. اگر وہ حافظ ہے سبحان اللہ، پھر وہ اپنی پسند کی ایک اس میں سے صورت نکالے جو بہت پسند ہے، اس کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد نیت کرے گا، پھر قرآن کو شروع کرے گا پڑھنا. حافظ ہے تو الحمدللہ، بس وہ پھر ایک کیفیت اللہ ملاقات شروع ہو جاتی ہے.
تیسرے آسمان پہ ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون دوستوں بہت بڑی چیز ہے. ٹاپک کیا تھا؟ دوسرا چلا گیا. میں کیا بتا رہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں زبان کی بات تو تھی. تو کس چکر میں تھا میں بتانے کے لیے؟ علاج بتا رہے تھے زبان کا. علاج بتا رہا تھا. تو پہلے کیا چیز تھی؟ قلت کلام. زبان کو آستہ، زبان کو آستہ کیا. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی. ان کی بات چل رہی تھی. وہ اللہ والے تھے نا، تو ان کی طرف صوفی کی بات کرتے کرتے وہ ادھر نکلے گئے ملاقات کی طرف. صوفی ملاقات تو بہت بڑے ایک صوفی، چاروں امام صوفی تھے الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تزکیہ اخلاق ان کے سنورے تھے الحمدللہ. وہی اخلاق تھے ان کے. حدیثیں کیسے لکھ دیتے؟ جب تک یاد رکھیں، جب تک عالم کے اندر عمل نہیں ہوگا وہ عالم نہیں بن سکتا. یاد رکھیں، جب عالم میں عمل آ گیا تو وہ عالم بن گیا. یہ وہ عالم بن گیا، ایسا عالم کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا، ایک عالم کھڑا ہو گیا تو پورا زمانہ کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ ایک عالم گر گیا تو پورا زمانہ گر جائے گا. اتنی طاقت ہے اس عالم کی. کون سے عالم کی؟ عالم اونچا بولو، اس کو کہتے ہیں. تو باعمل عالم ہو تو سب سے پہلے اس کی کیا چیز صحیح ہوگی؟ اخلاق کی بات کر رہا تھا. اخلاق سب سے بہترین ہوں گے اس کی. تو وہ تو صوفی بھی تھے، تو ان کا کیا انداز تھا؟ جب صوفی بنے ہوئے تو انہوں نے زبان پہ کنٹرول کیا ہو تو صوفی بنے ہوئے. سب سے پہلا سبق تو یہی ہے نا بھائی، یہی نا. تو ان کا انداز دیکھیں کیا تھا. آیا کسی نے سوال کرتے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ سوال کیا کسی نے، خاموش. چند منٹ کا مراقبہ دیکھتے تھے لوگ. ایک شاگرد نے پوچھ لیا بادل ہو کر، حضرت جب سوال آپ سے کیا جاتا ہے تو آپ مراقبے میں چلے جاتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب انہوں نے ایک اصلاح کا پہلو بتایا جس طرح سے انہوں نے اپنی اصلاح کی تھی. کریں گے ہم لوگ بھی؟ اونچا ہو بہت بڑی یہ امام ہے نا. دیکھیں کیسی باتیں بتا ہوئی ہیں. کہتے ہاں بات تو یہ ہے کہ جواب سوچ رہا تھا بات کا. کہتا امام آپ کو اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کو کیا دیر سوال اتنی تذبذب کیسا سوچنے میں؟ کہتا ہے تذبذب نہیں. کہتا ہے جب کوئی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینے سے پہلے میں استغفار کرتا ہوں، استحضار کرتا ہوں، فوراً مراقبہ کر کے ایک دم اس کیفیت کو لے آتا ہوں کہ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے میرے سامنے ہوتی دونوں. اور پھر میں سوچتا ہوں اب جو میری زبان سے لفظ نکلے گا، جو چیز نکلے گی وہ مجھے جنت میں لے کے جائے گی یا دوزخ کی طرف لے کے جائے گی. ایک چند سیکنڈ میں جب انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے نا، ہر چیز اللہ نے انسان کی فطرت کے ساتھ رکھی ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں مشکل نہیں ہے، خاموش رہنا مشکل نہیں ہے، بالکل. یہ سوچنا مشکل نہیں ہے. ہم شروع ہو جائیں نا آج دیکھیں گے بات. سب سے پہلے چیز کیا ہوتی ہے؟ فکر. اگر مجھے اور آپ کو فکر ہونا دوزخ سے بچنے کی، اللہ کی قسم یہ اتنا آج رات ہماری عید کی رات ہو، میں قسم کھا کرتا ہوں. آج مجھے پتا ہو کہ کل میری موت آ رہی ہے اور میرا قصہ سارا خراب ہونے والا ہے اور موت بالکل آنے والے ہیں. فرشتے صاحب 4 بجے آ کے جان نکال لیں گے، اللہ نہ کرے نکلی نہ جائے. کیا پتہ انسان زندگی کا. یہ 4 بجے آئیں گے اور سلام کریں گے، آپ بھی ٹھیک ہے چلو آج تو بس سچ میں ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، چھوڑو مسلح کو آج میں تجھے لے کے جاتا ہوں. ہو سارے گناہ گار ہیں، میرا ایسا بندہ پورے گناہوں میں دل ہو تو ساری رات مجھے فکر کیا ہوگی جہنم سے کس طرح کون سی دعا ایسی پڑھوں یا جہنم سے بچ جاؤں. کرتے ہیں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں. دعائیں حقیقت میں راستہ ہے دکھانا. اللہ کہتا ہے یہ راستہ بتا رہا ہوں تمہیں، کس پہ محنت کرو کوشش کرو. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فکر ہے. جس کے دل میں فکر ہوگی تو اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ جو باتیں آج نکلی ہیں زبان سے یہ اس کی زندگی کا حسین ترین باتیں ہوں گی، گولڈن باتیں ہوں گی آج اس کے لیے. سبحان اللہ، اسی کی میں تلاش میں تھا. واہ حضرت کمال کر دیا، آج آپ نے میرا راستہ کھول دیا. اب آج جن کو فکر نہیں ہوگی دھیان کہیں اور ہوں گے ہمارے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فکر ہو جس کو کہ بھائی جہنم میں مجھے بھینکا جائے گا، میں اوندے منہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. میں نے کہا تھا جس دوائی پہ میڈیکل سٹیمپ لگی ہوگی پوائزن اس میں، اس کی حفاظت زیادہ کریں گے کیونکہ پوائزن لگ چکی ہے.
تو جس کی خبر امام الانبیاء دے رہے ہیں اس پہ سٹیمپ لگ چکی کہ ایسا ہوگا ضرور، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اسے خراب کر سکے. ایسے اوندے منہ پھینکے جائیں گے اور سارے وہی پھینکے جائیں گے جہنم اوندے منہ جنہوں نے زبان کے ساتھ گناہ کیا ہوں گے. اور آج اس کا علاج ہمیں پتہ چل جائے عید ہے ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو فکر ہے کہ دوستو ہم جہنم. لیکن شیطان نفس نے ایسا غلبہ ڈالا ہے ہماری عبادات کا، ہمارے قرآنوں کا، ہماری نمازوں کا. یہاں کا ذکر ہے اس کا، اوندے منہ جب جائیں گے. یہاں کہا کہ پہلے نمازیں دکھاؤ اپنے، چلو ہم چھوڑ دیں گے، چلو بھائی اپنے. نہیں، اللہ کہتا ہے جو میرا سٹینڈرڈ سب سے پہلے اس کو دیکھو. میرا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ زبان کو تو نے اپنے استعمال نہیں کرنا غلط چیز کے لیے. سب سے بڑی وجود میں نے جس چیز کو چنا ہے وہ تیری زبان کو چنا ہے. اس کی تو نے حفاظت کی تو جنت میں ہے، ناجی ہے. جب یہ مقام پہنچ گیا تو ہمیں سب سے زیادہ کس میں محنت کرنی چاہیے؟ جی ختم. فگر جو رکھتے ہیں آج کے بعد بس لکھ لیں کاغذ، بس ختم. جی قصہ ہی ختم. نجات کا، جہنم کا تو راستہ ہمیں پتہ لگ گیا. اگر ہم نے اپنی زبان کو صحیح کر لیا تو جنت ہے، اور زبان کو خراب کر لیا تو جہنم. امام شافعی جیسے امام کہہ رہے ہیں جن کا مقام کیا تھا آپ خود سوچیں، کس بلندی کے انسان ہے. وہ کہہ رہا ہے جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو میں ایک طرف جہنم اور دوزخ ہوتا ہے. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک قول ایسا ہو گیا، عالم تھا نا، ایک قول میری زبان سے نکل گیا تو میرا سارا علم، فقہ، مجاہدہ جو کچھ بھی تھا، مجاہد سب چوک ختم ہو جائے. مجتہد سب کچھ بھی نہیں رہے گا میرا. کیوں کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا کہ ایک قول انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بدو پھیلا دیتا ہے. میرا کہاں گیا وہ سارا جو کچھ میں نے پڑھا لکھا تھا؟ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. ایک امام کو اتنا فکر ہے. ہمیں تو 4 نمازیں پڑھ کے بے فکر ہو جاتے ہیں، بیچ کو کوئی فکر نہیں ہے. آج اس میسج کو ہم سمجھ جائیں کہ سب سے زیادہ ہمیں محنت جو کرنی ہے کس پر کرنی ہے؟ بہت آسان طریقہ. الحمدللہ عبادت جاری رکھیں لیکن زبان کو جو ہے سٹک کر لیں. آج لاک کر دیں اس کو، ان لاک ہو ہی نہ بھی آؤ مستقل. تو طریقہ کیا بتاتے ہیں امام؟ کہتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں کہ جو میری بات جو نکلے گی 2 فیصلے ہوں گے اس میں. یا جہنم تک لے کے جا رہی ہے یا پہنچا رہی ہے جنت. تو جنت تو وہی بات پہنچائے گی جو سٹینڈرڈ پہ ہوگی. الحمدللہ قرآن و حدیث کے سٹینڈرڈ بات ہے جس میں جھوٹ بھی نہیں ہوگا، غیبت بھی نہیں ہوگی، غلطی نہیں. ایک دم سوچیں ہمارے تو یہ ہے کہ زبان کینچیوں کی طرح چلتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. السلام کیا حال، کیا ادا کیا حال ہے، فلاں کیا حال ہے، یہ کیا وہ اس نے کیا کی، کچھ پتہ نہیں. کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کی غیبت کر رہے ہیں، کس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ہمارا جس طرح بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلے تولو اور پھر بولو. بردباری ہونی چاہیے، علم علامت ہونی چاہیے. آدمی آستہ پر سوچے کہ اس کو میں جواب کیا دینا ہے. اس میں کوئی ایسی پہلو تو نہیں نکل رہا کہ جو غلط ہو جائے یا کوئی جہنم میں اچوا دے، غلط کرے. آرام سے اس کو سوچنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے. سمجھ میں نہیں آ رہی معذرت کر دیں، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا جی اس میں. یہ نہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے غلط بات کر دیں. اس نے ایک آدمی غیبت کی اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں نے اگر اس کے ساتھ ہاں نہ کی تو یہ تو میرے سے ناراض ہو جائے گا، دوستی ختم ہو جائے گی، اور میں نے تو لینے سے مال بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ دنیا ہے نا سارا، میرا تو اس سے کام ہے یار، ویسے میں کیوں دشمنی کسی کی لوں یار. وہاں کیا ہے؟ مسکرا پڑے، ختم. مسکرا کے خاموش بس چل پڑے. اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ بہترین طریقہ بتایا کہ آدمی فوراً اس پہ سٹاپ ہو جائے اور غور کرے کہ بھائی میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں. اور فضول بات میں زبان کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ ہم بہت اپنا مجاہدہ کریں، زبان کے اوپر خاموشی اختیار کریں. اور اس کا بہترین علاج ایک اور ہے، تمام صوفیوں نے کیا ہے. تو ہم نے اس کو لاک کرنا ہے. زبان کو کیا کرنا ہے؟ لاک کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کی فطرت میں کنٹرول نہیں ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں لانا ہے، اس کو اعتدال میں لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتاتے ہیں. اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ایک اور علاج بڑا اچھا علاج ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. بڑا بہترین علاج ہے. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ ذاکر نہیں تھے، ذکر نہیں کرتے تھے، اور ذکر کرنے کے بعد فرق پڑا؟ بولنے بھی نہیں پڑا. کیوں نہیں صوفی صاحب پڑے؟ کیا یہ آٹومیٹک علاج ہے. یہ کیا علاج ہے؟
آٹومیٹک علاج ہے یہ، کہ اس سب علاج کرتے کرتے یہ بھی علاج کرتا ہے، زبان کو بھی کنٹرول میں لے آتا ہے اللہ کا ذکر۔ ایسی اللہ نے اس ذکر میں برکت رکھی ہے کہ پھر وہ زیادہ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا اس کو۔ اب تو ہمیں ہوش آ گیا نا کہ زبان کو روکنا ہے، اب تو اور مزہ آئے گا ذکر کا الحمدللہ۔ جہاں ایسا موقع دیکھیں بولنا پڑا دل میں اللہ 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 اللہ، وہیں لاک کر دے گا زبان کو، ہلے گی نہیں زبان آپ کی، ہلے گی تو کیا نکلے گا؟ اللہ 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 ہی نکلے گا، سوتے میں اللہ نکلے گا الحمدللہ۔ تو بہترین علاج ایک اور اللہ نے بتا دیا، ذاکرین کے لیے تو عید ہوگی الحمدللہ، اور کیا چاہیے؟ اب ہم نے سب کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے، سمجھ آئیں گے نا؟ فکر نہیں تھا تھوڑا ہمیں آخرت کا، کیوں ہم بہت بڑے عبادت گزار آدمی ہیں نا، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، بڑے پہنچے سب آدمی تو ہیں ماشاء اللہ، جنید بغدادی سے کوئی کم ہے ہی نہیں، ذکر جو کر لیتے ہیں، امامیں پہن لی ہیں بس ختم، ہمارے سے کون مقابلہ کر سکتا؟ سب پاگل ہیں، جاہل ہیں سارے۔ اس وقت ہم جنت میں پڑھ رہے تھے، لیکن یاد رکھیں جنت بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ فکر۔ پہلے اپنے آپ کو ٹٹول ہے کہ تمہیں یہ فکر کتنا ہے کہ تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو۔ صحیح بات ہے کہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، تمہارا کتنا فکر ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ بعض جن کو فکر ہوتا ہے دوزخ کا، الحمدللہ بعض دفعہ رات کو آنکھ کھل جاتی ہے۔ کبھی کھلی ہے آنکھ؟ میں اپنے سے پوچھتا ہوں، وہ آرام سے نہیں سو سکتا۔ جس کو صبح جانے کا جو جہاز پکڑنا ہے، اس نے اپنا پلان پکڑنا ہے، صبح جانا ہے، اس کی نیند ویسی ہوگی جو عام نیند ہوتی ہے؟ سچی بتانا یار، ہیں فرق ہوگا نا؟ ہیں وہ یار جانا ہے، حالانکہ جانا 5-4 بجے ہے شام کو، نیند کا خلق کیوں آ رہا ہے؟ فرق ہوگا دوست، یا وہ اپنا سامان پیک کیا نہیں پیا، یا وہ میں نے کسی کے لیے چیز نہیں تھی، اور اگر نیند آ بھی رہی ہے وہ جہاز اٹھتا نظر آ رہا ہے، سیٹ ملی نہیں، میں وہاں سیٹ میں چاہ رہا تھا، یا میرا سامان زیادہ نہ ہو جائے، ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر۔ تو جس کو جہنم کا فکر ہو اور آخرت کا فکر ہو، کیا اس کی راتیں ایسی ہوں گی آرام والا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہمیں فکر نہیں ہے، فکر آخرت پیدا کرے۔ فکر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام میں خود دے دیتا ہوں اس کو، جس میں فکر پیدا ہو گیا نا اس کو رکھتا ہے میں ایک انعام خود دیتا ہوں، پھر وہ کیا؟ کوشش کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ جس وقت میں نے فکر کر لیا کہ اس جہنم سے میں نے بچنا ہے، اب مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے میسج دے دیں گے، راستہ بتا دیں گے۔ جیسے جو تو پیاسا ہے، پیاسی کو کنواں مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے وہ پانی پینے کے لیے۔ جو فکر مند آدمی ہوتا ہے، جب اس کو کلو مل رہا ہے، راستہ مل رہا ہے، وہ تو اللہ کا شکر کرتے اس راستے کو پکڑتا ہے، سبحان اللہ یہ راستہ مجھے مل گیا۔ آپ میں یہ جذبہ ہے؟ بھئی اپنا تجزیہ تو کریں نا ذرا، کتنی خوشی ہوئی آج یہ لوگ بات سن کے، یا اس کو تقریر سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نفس پوری کر رہے ہیں بات۔ کتنی خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کی یہ بات سنی ہے، اس کا مطلب فکر ہی نہیں تھا تو راستہ کیا بتا؟ جس کو پیاس ہی نہ ہو، کنواں چھوڑ کے آپ اس کو ہزاروں کنویں دکھا دیں اور پتہ جی کنواں ہے، لیکن پیاسا جو ہوگا تو کہے گا یار کنواں میٹھا، اس نے پوچھنا میٹھا ہے کھارا پانی ہے، اس نے جمپ مانی ہے پانی تو پیو اس میں سے۔ تو سب سے بڑی چیز فکر، ہم دیکھیں ہمیں فکر کیوں نہیں ہو رہی بھائی اس چیز کی؟ دنیا کی فکر بہت ہے، فلاں کی فکر بہت ہے، فلاں کی، یا اللہ کس حال میں جا رہا ہوں شخص، خدا کی قسم جس کو فکر آخرت پیدا ہو جائے اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ گولی نہیں کھاتا آدمی، وہ گولی نہیں کھاتا، وہ جاگتا جو ہے اس کے جاگنے میں بڑا لطف آتا ہے اس کو فکر آخرت ہے، کیونکہ فکر آخرت ہر فکر پہ چھا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بہترین علاج ڈپریشن کا یہ ہے، دوزخ کو یاد کرو، قبروں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، فرشتوں کو یاد کرو، اپنے اعمالوں کو یاد کرو، اس کی سزاؤں کو یاد کرو جو دوزخ میں دی جائے گی۔ اون دے منہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بند کر دوں گا، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تیری ایک ایک بات کو محفوظ کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، میں تجھے سناؤں گا۔ کتنا فکر پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، دیکھا کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں ان باتوں کو۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، میں سوچوں نہیں آج یار میں نے کس کس کی چوری کی ہے، کس کو میں نے برا کیا ہے، کس کو گالی دے دی، کس کو میں نے کیا کیا ہے، تو اب اس کو فکر رہے گا ڈپریشن کا؟ دوسرا کوئی نہیں رہے گا، اس پہ دماغ پہ چیز چھا جائے گی، اور یہ اتنی میٹھی چیز ہوگی چھانے کے بعد فوراً آپ جو ہوں گے اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے، یار ذکر کرو، وہ سکون ملے، میرا جان چھوٹے میری، تو وہ استغفار کی طرف جائیں گے۔ تو فکر پیدا کریں، فکر کی کمی ہمارے میں، جہاں فکر پیدا کریں گے اللہ کوشش کا دروازہ کھول دیں گے، کوشش کا دروازہ کھولیں گے الحمدللہ راستے نظر آ جائیں گے، اور پھر زندگی بن جائے گی انشاءاللہ، چلتے چلتے جہنم کی طرف جنت کے راستے کھل جائیں گے، بس سیدھی بات ہے۔
بہت سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ. تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ میسج دیا ہے زبان کا، اور سب سے بڑی منزل، ہماری پہلی منزل یہ ہے تزکیہ اخلاق کی، کہ اپنی زبانوں کو ہم کنٹرول کریں جو طریقے بتائے گئے ہیں، اور کثرت ذکر کیا جائے ساتھ میں، تاکہ زبان پہ اور لاک ہو جائے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور کوئی غلطی ہو جائے تو بس پھر تو ہے نا رات کا تیسرا حصہ، اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اللہ تعالیٰ میں کوشش بہت کر رہا ہوں، غلطی مجھ سے ہوگی تو مجھے معاف فرما، پھر کوشش جاری کر دیجیے. اور چیز کا بھی اور بھی خیال رکھیں اس میں کہ اللہ کا ایک بہت پیارا وعدہ ہے، وسائیں مشکورہ، کہ کتنی بھی مشکل علاج ہو کسی چیز کے، ہم اس کو اگر مشکل میں خاموش رہنا، یہ رہنا فلاں یا کیسے ہوگا، اور ہم مشکل سمجھتے ہوں اس کو، تو اللہ پاک نے بہت اچھا اس میں وعدہ فرمایا انسان کے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا، اگر تو کوشش کرنے کے بعد منزل تک نہ بھی پہنچا تو میں تجھے وہی لکھوں گا تو منزل پہ پہنچ گیا. کتنی اچھی بات ہے، وسائیں مشکورہ. میں قدر دان ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں جانتا ہوں تیری ہمت اتنی تھی تو کوشش تو کر رہا ہے میں آنکھوں گناہ چھوڑوں، فلاں چیز چھوڑوں، فلاں یہ چیز، کوشش تو کر رہے ہیں نا ہم ذکر کی برکت سے، کہ یا زبان یہ غیبت نہ نکلے، فلاں نکلے، آنکھ کا گناہ نکلے، فلاں نکلے. اللہ کہتا تیری کوشش مجھے مقبول ہے. ٹھیک ہے، کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی کوشش کرے. اب یہ کہ نہیں بھی اللہ نے منہ پہ ہمیں بال دیے نہیں دیے، ٹھیک ہے نا، کہتی کوشش تو کرو، نکلا پھر کچی مار دو اس پہ، یہ تو نہیں تھا، یہ کوشش تو نہ ہوئی نا، بکواس بازی ہے. کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے منہ پہ بال ہے، اب انشاءاللہ اس کو کاٹوں گا نہیں، اس کو کہتے ہیں کوشش. نہیں کاٹنا جو آپ کی کیا ہے کوشش، اس کے میں بالوں کو کاٹوں گا نہیں، کسی حالت میں نہیں کاٹوں گا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ کوشش ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر انعام دے گا کہ سائے مشکور ہے میں اس کوشش پہ الحمدللہ. اور ابھی آپ کے بال، آپ نے میں اس کو کاٹوں گا نہیں، لیکن ابھی آپ کے بال جو ہے وہ 2 انچ بھی نہیں ہوئے، 1 انچ بھی نہیں ہوئے، اور آپ کے سلوٹ پڑ گیا، اور انہوں سلوٹ دے کہ چلو بھی تمہیں اوپر بلایا جا رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ وہ داڑھی ناپے گا نہیں کہ مٹھا یا نہیں ہے، نہیں، سائے مشکورہ، تو نے نیت کر لی تو بڑھ رہی تھی، اب تو داڑھی والا ہی ہوگا. آج میرے دل میں آتا ہے میں حافظ بنوں، بوڑھا ہوں، 90 سال عمر میری ہے، کہ یار سارے حافظ، میں بھی حافظ بنوں. اتنا اچھا مولانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ حافظوں کو کیا جائے گا، آپ نے قرآن اٹھا لیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، پھر اٹھا کے پڑھ لیا، 3 لائنیں پڑھی جا رہی ہیں، موت آ گئی. اب فلاں دن بلاؤ حافظ صاحب، جی حافظ کا تو یہ تو بوڑھا 90 سال کسی کہتا تمہیں نہیں پتا اس کی کوشش کی تھی، حافظ ہی ہے. وسائیں مشکورہ، کتنے بہتے ہیں کہ انسان مومن کہیں رکنے والی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے انسان، اس پہ اٹھ جائے، بس کر لے، ختم. ہم بیٹھے یا نہیں، یا حافظ کیسے بنے، کتنی بیوقوفی ہے. قرآن کو اٹھا کے 5 منٹ لگا کے میں نے حافظ کرنا ہے جو کچھ بھی ہے، اول تو دنیا میں اللہ آپ کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ. لیکن بس قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بس پڑھے جا رہے ہیں لائن سے، 2-3 لائن سے پڑھے جا رہے ہیں اپنا. آج یہ آیت یاد کر لی، 3 لائنیں یاد ہوں گی، 4 لائنیں یاد ہوں گی، پھر نہیں پھر یاد کر لی، پھر نہیں پھر یاد کر لی، لگے رہنا ان کو. پھر آپ تہجد میں پڑھ لیں، آپ 3 لائنیں پڑھ لیں، 2 لائنیں پڑھ لیں، سمجھے نا. کیوں؟ نیت کیا ہے، کیا بننا ہے ہم نے، حافظ بننا. کوئی پوچھے گا جی حافظ بن رہا ہوں، کام بن رہا ہوں، کہ خود بن رہا ہوں. کتنا ہنستے جا، پتہ لگ جائے گا آخرت میں مجھے حفظ میں حافظ لوگوں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ ایسا سودا کرنا چاہیے. تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑا فضل کرنے والا ہے، رحمتوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں انسان. یہ یاد علم کا ہے. الحمد علم کا مطلب بہت ہی آسان ہے، عالم کا تو بہت ہی آسان ہے بننا. نیت کریں گے اللہ جو یاد ہوگا میں عمل کروں گا. دیکھو عالم بناتا ہوں، کیا کہیں گے کہ جو سنوں گا اللہ تعالیٰ اس میں جیسے آج ہم نے حدیث سنی ہے نا، ہماری نیت کیا ہے کہ جو سنیں گے ہم عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل اٹھاؤ اس کو. ہاں تھوڑی کہیں گے تم نے کون سے دارالعلوم سے پڑھا، جو دارالعلوم سے پڑھے گا اس کو عالم مانیں گے. یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا، اللہ کا اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ کون سے دارالعلوم. میں تو انسان کی نہیں، تو اس نے تو جہاں تک استطاعت تھی اس نے کہا جو سنوں گا انشاءاللہ لکھ لوں گا سینے پر، کاغذ پہ لکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا. تو عالم نہیں اٹھے گا، عالم بعمل اٹھے گا وہ شخص. سودا تو کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کا کتنے. تو آج آپ عالم بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے الحمدللہ، اور زبان کو کنٹرول والے بن گئے. سب کچھ میں نے آپ کو بنا دیا، بن گئے نا. اب میری دعوت کریں آپ، ماشاءاللہ اتنا زور لگے. دیکھیے کتنا آسان ہے دین ہمارا یار،
کتنا آسان ہے، ایک نشت میں اللہ نے کیسے کیسے انعامات دے دیے. بس پکا ہو جانا اس پر، سب باتوں پہ عمل کرنا ہے. پہلی بات جو سنیں گے اس پہ کیا کریں گے؟ نمبر 1 عالم بعمل. قرآن کو پڑھیں گے کس نیت سے پڑھیں گے؟ حافظ بننا ہے جی، حافظ. اور جو آج کے اخلاق کو ہم نے صحیح کرنا ہے، سب سے پہلا سبق کیا ہے اخلاق کو صحیح کرنے کا؟ زبان کو کنٹرول کریں گے. فنش. تینوں چیزیں مل گئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان.